السلام علیکم خواتین و حضرات، قرآن فہمی کے سلسلہ سوالات اور جوابات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن کریم میں کچھ ایسی اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں جن کا صحیح طرح سے مفہوم نہ جاننے کی وجہ سے عجیب و غریب کنفیوژنس پیدا ہوتے ہیں۔ انہی میں سے ایک اصطلاح جو ہے وہ ہے وقت المعلوم کی۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے جناب علی اصغر صاحب، اور میں ان سے درخواست کروں گا کہ وقت المعلوم کی جو اصطلاح قرآن کریم میں استعمال کی ہے اس کی برائے کرم ہم سب کے لیے وضاحت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال بھی حسب سابق خاصی اہمیت کا عمل ہے۔ اس میں کچھ نکات جو واضح ہونے والے ہیں وہ یہ ہے کہ شیطنت کا جو نظام انسان کے ساتھ اٹیچ کیا گیا یہ کب تک عمل کرتا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے، اسی وقت المعلوم کی اصطلاح کے ساتھ ہی ہمیں واضح ہوگا۔ دو مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد سورہ نمبر 38 اور سورہ الحجر سورہ نمبر 15 میں سیم الفاظ کے ساتھ ایک ہی بات کی گئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سورہ الحجر میں ہم بات کرتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ جب میں اس کو سنوار دوں، بشر کو بنانے چلاؤں، اس کو سنوار دوں تو اس کو سجدہ کر دینا۔ سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ ابلیس سے پوچھا گیا کہ تجھے کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے؟ اس نے اپنا عذر پیش کیا، تو اس عذر کے نتیجے میں جب یہ گستاخی والا رویہ اس کا ہوا تو اسے کہا گیا کہ تجھ پر لعنت ہے۔ لعنت جب کر دی گئی، وہاں لعنت کے لیے لفظ یوم الدین استعمال ہوا، تو اس نے جواباً یہ کہا، بجائے معافی مانگنے کے کہا کہ مجھے مہلت چاہیے یوم یبعثون تک، اور یوم یبعثون تک مہلت مانگنے کی وجہ بتائی کہ میں ان لوگوں کی راہ میں بیٹھوں گا جن کی وجہ سے تو نے مجھے لعین قرار دیا ہے۔ تو کہا گیا ٹھیک ہے تجھے مہلت ہے لیکن ہے وقت معلوم تک۔ اب اس کا جو مفہوم ہم سمجھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ شیطنت کا جو دائرہ اختیار ہے وہ وقت معلوم تک انسان کو بہکا سکتا ہے۔ یعنی جس وقت کسی بندے کو موت کا عالم طاری ہوتا ہے، آنکھیں پتھرا جاتی ہیں اور اس کی عقل اور ہوش ٹھکانے نہیں رہتا، وہاں شیطنت اسے بہکا نہیں سکتی۔ شیطان کو جو مہلت دی گئی وہ وقت معلوم تک دی گئی، یعنی جب تک وقت کا احساس موجود رہے۔ تو ہم غور کریں تو یہ بات بہت آسان سمجھ آتی ہے کہ کوئی بھی بے ہوش آدمی گناہ نہیں کر سکتا، کوئی بھی مافوق الفطرت جو ذہنی کام نہیں کرتا، اس کا معلوم کا ٹائم جو ہے وہ۔ تو شیطنت کا نظام انسان کو بہکانے کے لیے اس وقت تک کام کرتا ہے جب ہماری سمجھ بوجھ کام کرتی ہے اور عقل موجود رہتی ہے، اور جس وقت حالت سکر میں بندہ چلا جاتا ہے اس وقت شیطنت کا نظام اس سے علیحدگی اختیار کرتا ہے اور اس کو بہکاوا نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں ہوش و خرد کے حوالے سے الرٹ رہنا چاہیے۔ میں اکثر اپنے بھائی بہنوں سے، بچوں سے یہ بات کرتا ہوں کہ جب بچے کے اوپر نماز کی فرضیت کی بات ہوتی ہے تو عموماً کہا جاتا ہے کہ جی 7 سال کی عمر میں یا 8 سال کی عمر میں بچے پر نماز فرض کر دی جاتی ہے اور اسے نماز پڑھانی چاہیے۔ تو میں اکثر دوستوں سے پوچھتا ہوں کہ اگر بچہ ذہنی طور پر معذور ہو تو وہ 20 سال کا بھی ہو جائے، ذہنی معذور پر شریعت لاگو نہیں ہوتی۔ تو نماز کا جو فرض کیا جانا ہے وہ یہ ہے کہ جب عقل و شعور کام کرنے لگے تو عقل و شعور میں جو خلل واقع کیا جاتا ہے وہ شیطنت کا نظام ہوتا ہے، بغاوت کی طرف اور اپنی سمجھ کے پیچھے چلنے کے حوالے سے بہکاوے آتے ہیں۔ تو جب بچہ اس قدر ہوش مند ہو جائے تو اسے نماز کے ساتھ سجدے کی طرف راغب کیا جائے
کیونکہ یہاں بہکنے کا یا بھٹکنے کا چانس موجود ہوتا ہے۔ میں اپنے بزرگوں کے پاس ایک وقت میں تھا تو سجدے پہ بات ہو رہی تھی کہ جی سجدہ کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا سجدہ تدبیر خانہ یا سازشوں کی فیکٹری جو ہمارا عقل کا نظام ہے، اس کو زمین بوس کرنے کا نام ہے۔ اس میں شیطان وسوسہ بھی ڈالتا ہے، شیطنت کا نظام اسی عقل کے ذریعے سے عمل کرتا ہے، یہاں سے تو اس کا مکمل جو وقت معلوم جو ٹرم استعمال کی گئی وہ اتنی واضح ہے کہ جب تک ہمیں وقت معلوم ہے، ہمارے سینسز کام کرتے ہیں، اس وقت تک شیطنت بہکاوا دلا سکتی ہے، ہم گناہ یا خرابی کی طرف جا سکتے ہیں۔ جب یہ ذہن معاف ہو جائے تو وہاں پر شیطنت کا نظام سائڈ سے ہٹ جاتا ہے اور کوئی بھی بندہ گناہ یا اس میں ملوث نہیں ہو سکتا۔ تو اپنے ہوش و حواس کے معاملے میں جب تک ہمیں ہوش و خرد کام کر رہی ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سجدہ ریز رکھنا ہے اور اپنی تدبیر خانہ یا پلاننگ کی فیکٹری جو ہے وہ اللہ کے قدموں پہ جھکائے رکھنی ہے، تاکہ اس میں وسوسے ڈالے جاتے ہیں اور اسی کی وجہ سے جب تک ہمیں وقت معلوم کا احساس ہو تو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو حاضر رکھنا ہے اور جھکا کے رکھنا ہے۔ حالت سجدہ یہی ہے کہ بندہ شیطنت کے نظام سے اس وقت تک بچتا رہے جب تک اس کو سمجھ بوجھ کام کرتی رہتی ہے۔ تو حالت سکر میں جانے کے بعد جب آنکھیں پتھرا جائیں اور نزع کا عالم طاری ہو جائے، اس کے بعد شیطنت کا نظام ہمارے ساتھ کوئی حرکت نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے مطابق وقت معلوم تک الرٹ رہنے کی سکت اور جرأت عطا فرمائے۔ تو بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور اللہ کریم ہم سب کے علم میں اضافہ کرے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔